بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید الشہداء حضرت امام حسین کے نقش پا کی پیروی کی۔ اگر سید الشہداء چاہتے تو یزیدی فوج کا ایک شخص بھی زندہ نہ بچتا اور سب موت کے آغوش میں چلے جاتے ان کے بددعا سے۔ آپ نے بالکل تصرف سے کام نہیں لیا اور مرضی مولا پر قد قائم رہے، برخلاف اس کے کہ حضرت شیخ محمد غوث گولیار ستاری کے محل کو جب شیر شاہ کی فوج نے گھیر لیا اور آپ کو ماں اہل و عیال کے گرفتار کرنا چاہتے تھے، آپ نے فوجیوں کو بہت سمجھایا۔ جب وہ نہیں مانے تو آپ کی ماں نے کہا کہ اے تیری ولیت کو کرامت کب کام آئے گی؟ بس آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا کہ مریخ تو کجائی کار خود رونمائی قتل المریخ۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک تلوار آسمان سے نمودار ہوئی اور سارے فوجیوں کا سر قلم کرتے ہوئے چلی گئی۔ ایسا تصرف اولیاء اللہ کے اختیار پر جو خدا نے ان کو عطا کیا ہے۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں، دیکھیے 19,000 زبان اولیاء کیا تھا، علی اولی اوس گوس عیر پیر، تاکہ لوگ ان باتوں سے ڈریں اور اپنا دنیا اور آخرت خراب نہ کریں۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ 19,000 زبان میں ڈالیے، کیسے کیسے لوگ مار کھاتے ہیں، جھیلتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ بے ادبی اولیاء سے کتنا بھگتان بھگتنا پڑتا ہے لوگ نہیں جان پاتے ہیں۔ ہر کے مرد اند رتنے او نفس کبیر مر او فرما برد خورشید و ابر۔ دیکھتے ہیں سب جس نے نفس امارہ کو مار لیا اور اس کا نفس روح کے تابع فرما ہو گیا تو اس کی آواز پر چاند، سورج اور ہوا کان لگائے رہتے ہیں کہ کیا حکم ہو رہا ہے۔ فنائیت کے بعد اس کا حکم خدا کا حکم ہوتا ہے۔ دیکھیے سب اللہ میں فنا ہوتے ہیں، لیکن یہاں حضرت امام ربانی نے تسلیم و رضا کا کام لیا کہ جو اس کی مرضی وہی میری مرضی، اس لیے وہاں وہ ضرورت تھا، یہاں یہ ضرورت ہے۔ حضرت امام ربانی علیہ ثانی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ عالمگیر عظمت و شہرت کے مالک تھے کہ آپ کی گرفتاری اور گوالیار کے قلعے میں قید کرنے کی خبر سے پورے ہندوستان میں تہلکہ مچ گیا۔ محبت خان کی سرگردگی میں دیگر عمرہ جو حضرت امام ربانی کے مرید میں تھے، انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ دریائے جہلم کے کنارے محبت خان اور جہانگیر بادشاہ کا آمنا سامنا ہوا۔ محبت خان نے نہایت چالاکی سے بادشاہ کو گرفتار کر لیا اور گوالیار میں حضرت امام ربانی ثانی محبوب سبحانی کو پیغام بھیج دیا کہ آپ آ کر ہندوستان کی حکومت سنبھال لیں۔ آپ نے ایسا کرنے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ سخت ناراض ہوئے اور محبت خان کو حکم دیا کہ بادشاہ کو نہ صرف رہا کر دیا جائے بلکہ اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ محبت خان نے آپ کے حکم کی فوراً بجاوری کی اور بادشاہ کو رہا کر دیا اور گستاخی کی معافی مانگی، لیکن حضرت مجدد ثانی کی رہائی کا وعدہ بھی کر لیا۔ اور اسی دوران جہانگیر بادشاہ سخت بیمار ہو گیا اور خواب میں حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جہانگیر کو مجدد ثانی کے مقام دیکھتے ہیں، جہانگیر نے آپ سے خواب میں دیکھا، اس لیے کہا جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ مراتب میں آگاہ کیا اور کہا گیا کہ یہی تمہاری بیماری کا خاص سبب ہے، اور یہ بھی دیکھیے کیسے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں اولیاء اللہ کی توہین کرنے سے، سبب ہے۔ اور یہ بھی حکم دیا کہ فوراً رہائی کے بعد ان کی تعظیم و تکریم بجا لاؤ۔ اس طرح بادشاہ نے رہائی کے بعد ملاقات کی درخواست کی۔ آپ اکبر آباد تشریف لائے تو شہزادہ خرم نے آپ کا بہت ہی شاندار استقبال کیا۔ شاہجہاں بادشاہ اور شاہی محل میں آپ کے ٹھہرنے کا انتظام کیا۔
اب بادشاہ نے سجدہ تعظیمی موقوف کر دیا، مسجدوں کو اثر نو تعمیر کیا، مذہبی تعلیم کا اجرا ہوا، مقدمات کے فیصلے کے لیے شہروں اور قصبوں میں قاضیوں اور مفتیوں کی تقرری کی گئی اور شرعی قوانین کا نفاذ شروع ہو گیا۔ دربار عام کے قریب بھی ایک مسجد تعمیر ہوئی۔ آپ نے جو حکم دیا بادشاہ اس کو بجا لایا۔ جہانگیر عمر بھر حضرت امام ربانی ولی ثانی سرہندی کے ساتھ کیے گئے رویے پر بہت ہی شرمندہ رہا۔ آخر عمر میں بادشاہ اکثر کہا کرتا تھا کہ میری بخشش کا کوئی امکان نہیں سوائے شیخ احمد سرہندی محبوب سبحانی کے اس قول کے کہ جو حضرت نے کہا تھا کہ جہانگیر تم فکر مت کرو، میں اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوں گا جب تک کہ تم کو اپنے ساتھ نہ لے لوں گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الہی خیر گردانی بحق کے مجید الف ثانی۔ تب دیکھیے جہانگیر ایسا بادشاہ گزرے ہیں کہ سرکار نے کیا کہا کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک تم کو اپنے ساتھ نہ لے لوں گا۔ تب میرا سرکار لوگ کا جنتی ہونے کا کیسا، اسی لیے ہم لوگ کا سرکار لوگ کا عرس ہوتا ہے، سرکار لوگ کا وصال ہوتے ہی حور سے نکاح ہوتا ہے نا۔ حضرت امام ربانی مجید ثانی سے جہانگیر بادشاہ کی کہ تو محبت پر ایک نظر۔ جہانگیر کو حضرت مجید ثانی سے اس قدر عقیدت و محبت ہو گئی کہ وہ جب بھی کسی مشکل سے دوچار ہوتا فوراً آپ سے مدد طلب کرتا۔ جب جہانگیر نے نور جہاں کے امام پر اس کے داماد کو ولی عہد بنانا چاہا تو شہزادہ خرم باپ کے خلاف میدان جنگ میں آیا۔ عین اسی وقت موقع پر شاہی فوج بھی شہزادہ خرم سے جا ملی۔ جہانگیر کے لیے بڑا ہی مشکل وقت تھا، جہانگیر بہت پریشان تھا۔ اس نے آپ حضرت امام ربانی مجید ثانی کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی کامیابی کی دعا کروائی۔ آپ نے فرمایا تم مطمئن رہو، تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ ادھر شہزادہ خرم بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت درج کیا کہ میں ہمیشہ آپ کے حق میں لڑتا رہا ہوں اور آپ میرے حق میں دعا نہ فرمائے۔ آپ نے فرمایا شہزادے مت گھبراؤ، تم ان قریب تخت پر بیٹھو گے اور تمہارا لقب شاہ جہاں ہوگا۔ اور حضرت نے تبرک کے طور پر اپنی دستار شہزادے کو عطا فرمائی۔ اس طرح آپ کی پیشن گوئی کو حرف بحرف پوری ہوئی۔ آپ نے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اسلام کو پورے ہندوستان میں ایک نئی زندگی بخشی۔ آپ کا فرمان ہے کہ بادشاہ کا تعلق دنیا کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا کہ دل کا جسم کے ساتھ، اگر دل بیمار ہو جائے تو جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ بالکل دنیا، یہاں سے ڈالیں گے پارٹ 74۔ یہ ہوا، یہ پوری پڑھ جائے میں نے وہاں پہ، یہ چھوٹ گیا لگتا ہے نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پارٹ 74۔ اس کی اور بھی بہت طرح سے میں نے پڑھا، اس واقعے کو بہت طریقے سے لوگوں نے لکھا ہے، لیکن یہاں کتنا صاف طریقے سے بتایا گیا ہے۔